الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، کچھ دنوں سے ہمارے اس چینل پہ قرآن کریم کی ان صورتوں کا مختصر سی تشریح اور ان کا تذکرہ چل رہا ہے جو عموماً نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص وغیرہ کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے آئی تھی۔ اب جو صورت میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ کوثر ہے۔ یہ قرآن پاک کی الفاظ کے اعتبار سے سب سے چھوٹی صورت ہے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی صورت میں بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ دو پیغام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں دیے ہیں۔ اس صورت کو سمجھنے سے پہلے اس کے واقعے کو اور اس کے پس منظر کو سمجھنا مناسب ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مکۃ المکرمہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تو ان سے آپ کی 4 صاحبزادیاں ہوئیں، 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور ان سے ایک صاحبزادے بھی ہوئے جن کا نام قاسم تھا۔ آپ کی 4 صاحبزادیاں تو زندہ رہیں، طویل عمر انہوں نے پائی، لیکن آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو مکہ مکرمہ کے کافروں لوگوں نے بڑی خوشیاں منائی، اور ان کے بعض سردار خصوصاً عاص بن وائل وغیرہ نے کسی مجلس میں کہا کہ دیکھو، محمد کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جو اولاد پیدا ہوئی تھی اسی کا انتقال ہو گیا، لہٰذا اب آپ کی نسل نہیں چلے گی، اور جو مذہب اور جو وہ تحریک لے کر آئے ہیں وہ تحریک بھی دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جائے گی۔ ایک محفل میں اس نے یہ بات کہی تھی، چونکہ نسل جو چلتی ہے وہ اولاد لڑکوں کے ذریعے سے چلتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی لڑکا زندہ نہیں تھا، باقی نہیں تھا، تو اس لیے مکے کے مشرکوں اور کافروں نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے کے انتقال پر ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اور اہل عرب اگر کسی کے یہاں ان کے درمیان میں ان کے گھروں میں لڑکا پیدا ہو جاتا، بیٹا پیدا ہو جاتا، تو وہ اس کو خوش نصیبی کا ذریعہ سمجھتے اور کہتے تھے کہ اس کی نسل آگے چلے گی۔ اور اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی، بیٹی پیدا ہو جاتی، تو وہ شرمسار ہو جاتا تھا، پورے معاشرے میں، پورے سوسائٹی میں اس کو عجیب نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، وہ اپنے لیے عار اور شرمندگی کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکے کا ماحول ایسا تھا کہ کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی، بیٹی پیدا ہو جاتی، تو وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں زندہ تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، جو پیدا ہوا تھا اس کا انتقال ہو گیا، تو اس پر کفار نے بڑی خوشیاں منائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی کی، اور یہ بات بھی کہی کہ آپ کا دین چلنے والا نہیں، آپ کی تحریک چلنے والے نہیں، جیسے ہی محمد ختم ہو جائے گی ان کی ساری کیے کرائی محنت پوری ختم ہو جائے گی۔ تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں ہمارے درمیان میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمانے لگے، مسکراتے ہوئے صحابہ کو دیکھا تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے اوپر یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پوری مکمل صورت صحابہ کو سنائی۔ اس صورت کا ترجمہ یہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی جی یقین جانیے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کا مطلب کیا؟ کوثر کا معنی ہے بہت بھلائی، خیر کثیر۔ خود اس حدیث میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما الکوثر، کیا تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ پھر خود ہی اس کی تشریح فرمائی کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، اسی نہر سے حوض نکلتی ہے جس کا نام حوض کوثر ہے، اور اس حوض کوثر پر پانی پینے کے اتنے برتن اور پیالے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہیں، اور اس کا پانی اتنا صاف و شفاف اور اتنا میٹھا ہوگا کہ دنیا میں کسی نے آج تک ایسا پانی نہیں پیا، اور وہ حوض اتنا خوبصورت ہوگا کہ دنیا میں اس سے خوبصورت دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ اسی حوض سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو پانی پلائیں گے۔ یہ نہر جس کا تذکرہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ نہر اصل میں جنت میں ہوگی، یعنی نہر کوثر، اور حوض کوثر میدان محشر میں ہوگا۔ جب تمام انسانوں کو حساب و کتاب کے لیے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس وقت
نفسا نفسی کا عالم ہوگا، شدید گرمی ہوگی، سخت گرمی میں ہر آدمی شرابور اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، اس حالت میں یہ حوض میدان محشر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ اس حوض میں جنت کی نہر کوثر سے 2 پرنالے گر رہے ہوں گے جو اس حوض کو بھر رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو اس سے پانی پلا رہے ہوں گے۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی جی یقین جانیے ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ یعنی بدبخت اور یہ جاہل قسم کے لوگ تو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کی گستاخی کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں بری باتیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، آپ کی نسل نہیں چلے گی، اور ادھر ادھر کی بیکار باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کے نام لیوا اس طرح دنیا میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے اشارہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی فکر کرنے کی، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ جب حوض کوثر پر آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کے متبعین کی صفیں لگی ہوئی ہوں گی، آپ کے نام لیوا، آپ کو چاہنے والے، آپ کے نام پر مرمٹنے والے اتنی کثرت سے ہوں گے کہ اس کا کوئی اندازہ بھی دنیا میں نہیں لگا سکتا، اور آپ ان سب کو حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے اشارہ فرما دیا کہ ہم نے آپ کو یہ کوثر عطا کی ہے، اور یہ کوثر عطا کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا نام صرف قیامت تک نہیں رہے گا، بلکہ قیامت کے بعد بھی میدان محشر میں بھی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا نامی اس میں گرامی برقرار رہے گا۔ یہ کفار اور مشرکین 1000 بار کہیں گے آپ کے بعد آپ کا نام لیوا کوئی نہیں، لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ ہوگا۔ آپ کی روحانی نسل بھی چلے گی، آپ کی صلبی نسل بھی چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو گزرا ہوا 1450 سال ہو گئے، آج تک اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے والے مسلمان دنیا میں موجود ہیں۔ اگرچہ کہ آج تک کسی نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے زمانے میں کسی نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا اپنی ظاہری آنکھوں سے، جنت اور جہنم کا مشاہدہ نہیں کیا، لیکن ایک مسلمان شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، چور ہو، بدکار ہو، لیکن دل میں اسلام ہے، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آگے آپ اپنی گردن کو کٹا دینا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے بتا دیا۔ آگے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، چونکہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے لہٰذا اب آپ کا کام کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس نعمت کے شکر کے طور پر نماز ادا کریں، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجئے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، حوض کوثر بھی دیا، خیر کثیر بھی دیا، اس لیے کوثر کے لفظی معنی بہت بھلائی، بے شمار بھلائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور ایسی بھلائیاں کہ قیامت تک آنے والی آپ کی تعریف و توصیف اور آپ کے فضائل و کمالات کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے شکر کے طور پر نماز پڑھیے، قربانی کیجیے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف کر لیجیے، دشمنوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے، دشمن جو زبان درازیاں کر رہے ہیں اس کی طرف دھیان مت دیجیے، آپ اپنے کام میں لگے رہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ یہاں پر قربانی کا ذکر کیوں کیا؟ نماز کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتے تو علماء نے اس کی توجیہ لکھی ہے، قربانی کا ذکر اس لیے فرمایا کہ کفار و مشرکین کا یہ دستور تھا کہ وہ بتوں کے نام پر جانوروں کی قربانیاں دیا کرتے تھے، جانوروں کو بکرے اور جانور وغیرہ کی بلی چڑھانا، بتوں کے نام پر بلی چڑھانا وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ قربانی کیجیے تاکہ اس کے ذریعے غلط طریقے کے بجائے صحیح طریقہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے، اس لیے اس کو سنت قرار دیا گیا۔ جب آدمی قربانی کرے تو یہ دعا پڑھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ آیت، اس دعا کا پڑھنا قربانی کے لیے سنت قرار دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، جو بھی عبادت انسان کرے وہ اللہ کے لیے کرے، اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کرے، اس میں دکھاوا، اس میں نام و نمود، اس میں ریاکاری نہ ہو، بلکہ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ تھوڑا سا عمل مگر اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہو تو وہ تھوڑا سا عمل بھی کارآمد۔ ان نشانئک ہوا، پھر آگے ان دشمنوں کی بات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، ان نشانئک هو الابتر، آپ تو اللہ کی عبادت میں مشغول رہیے، اور یہ جو آپ کے دشمن کہہ رہے ہیں کہ آپ ابتر ہیں، ابتر کہتے ہیں جس کی نسل آگے نہ چلے، مقطوع النسل کو ابتر کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان نشانئک، بلا شبہ آپ کا دشمن جو ہے هو الابتر، وہی مقطوع النسل ہے، اسی کی نسل برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔
اس کا نام و نشان لینے والا دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا، لیکن آپ کی نسل قیامت تک چلتی رہے گی۔ آپ کی نسبی نسل دیکھے، سادات اور سید حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکیوں کے ذریعے سے ایسی چلائی کہ مسلمانوں کے درمیان آج اس کی صورتحال یہ ہے کہ جو آدمی سید اور سادات میں سے ہوتا ہے، ساری مسلم دنیا ان کی عزت کرتی ہے، ان کی تکریم کرتی ہے، ان کا ادب و احترام کرتی ہے۔ یہ اشراف میں سے ہیں، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، لہٰذا ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان کو سروں پر بٹھایا جاتا ہے، ان کی خدمت، ان کی عزت افزائی کو، ان کی خدمت کو اپنے لیے باعث صد فخر سمجھتا ہے۔ اور یہ نسل اس طرح چلی، اور آپ کی ایک روحانی نسل ہے۔ روحانی نسل اس طرح چلی کہ دنیا میں کسی بھی پیغمبر، کسی بھی ولی، کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی، کسی بھی بڑے لیڈر کی اتنے متبعین اور اتنے فرما بردار نہیں ہوئے جو ان کی بات کو آنکھوں سے دیکھے بغیر، زبان سے سنے بغیر اس کی بات کے آگے اپنی جانوں کا قربانی دینا پسند کرتا ہو، اپنے لیے فخر کا ذریعہ سمجھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ دیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں ساری فضاؤں میں گونج رہی۔ 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ آج بھی روئے زمین پر پورے 24 گھنٹوں میں سے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہو جس میں کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی ہو، کہیں فجر کی اذان، کہیں ظہر، کہیں عصر، کہیں مغرب، کہیں عشاء۔ روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دنیا کا نظام چلایا کہ ہر وقت نماز کا ایک نہ ایک وقت دنیا میں داخل ہوتا رہتا ہے اور اذان ہوتی رہتی ہے۔ لہٰذا کوئی وقت ایسا نہیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تقدیس کے ترانے نہ گائے جا رہے ہوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان نہ ہو رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بلند و بالا مقام عطا فرمایا جو اس کائنات میں کسی اور مخلوق کو میسر نہیں۔ دشمن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتمہ فرما دیا اور آپ کے نام رہتی دنیا تک باقی۔ لہٰذا کہنے والے ہزار کہیں گے، آپ کی شان میں گستاخیاں کریں گے، اپنی زبانیں خراب کریں گے، اپنی آخرت خراب کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام بخشا ہے کہ رہتی دنیا تک، بلکہ دنیا کے بعد بھی آپ کا تذکرہ، آپ کی تعریفیں، آپ کی عظمت، آپ کی تقدیس کا بیان جاری رہے گا۔ اور دشمنوں کا کوئی نام لیوا بھی باقی نہیں رہے گا۔ جس شخص نے یہ بات کہی تھی اس کا نام عاص بن وائل تھا، لیکن آج کوئی بھی نہیں جانتا کہ عاص بن وائل کون ہے، اور اگر کسی کا نام دنیا میں بھی رہا تو برائی کے ساتھ باقی رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا نام آیا تو اس کی وجہ سے باقی رہ گیا، ورنہ اس کا جاننے والا اور اچھائی سے اس کا نام لینے والا دنیا میں آج کوئی نہیں۔ اس کی نسل برباد ہو گئی، وہ بھی اس کا بھی نیست و نابود ہو گیا، اور اس کی نسل بھی نیست و نابود ہو گئی۔ اور جس وقت عاص بن وائل اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کہہ رہا تھا، یہ حفوات بک رہا تھا، اس وقت عاص بن وائل کا ساری دنیا میں، اس وقت عاص بن وائل کا طوطا بولتا تھا، بہت زیادہ چرچا تھا، اور اس کی سرداری کے ترانے گائے جاتے تھے، اور یہ محسوس ہوتا کہ اس کی شہرت کا سورج کبھی غروب نہیں ہو سکتا۔ جبکہ اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین تھوڑے تھے، فرمانبردار تھوڑے تھے، اور سب کے سب مجبور تھے، مقہور تھے، تنہائیوں میں تھے، چھپ چھپ کر نماز پڑھنے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ پیشن گوئی فرمائی کہ یہ شخص جو اس وقت آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے، جو آپ کے خلاف جو آپ کی گستاخیاں کر رہا ہے، جو اس وقت اس علاقے میں جس کا چرچا ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کے فرمانبردار رہتی دنیا تک ان کا نام و نشان باقی رہے گا۔ ان کا نام رکھنے کے لیے ان کا نام رکھنا اپنے لیے عزت افزائی کا ذریعہ لوگ سمجھیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ناموں کو آدمی اپنے لیے، اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو ان کا نام رکھنے میں آدمی فخر محسوس کرتا ہے۔ تو یہ تو تھی مختصر سی تشریح سورۃ الکوثر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔